ایسے ہی رہا ہے. افغان جب افغان کہتے ہیں تو پھر یہ پشتون اور یہ باقی سارے دھڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر ایسے نہیں ہوتا. یہ میرا خیال ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ افغانستان کی تاریخ سے ان کو آئیڈیا نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ ان کے یہاں پر ابھی بھی انٹرسٹ ہیں جن کو وہ انہوں نے دل میں دبایا ہوا ہے, اور وہ جب سامنے آئیں گے آپ دیکھیں گے. اسی لیے پاکستان کی طرف واپس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے طرف دوبارہ رجوع نہ کریں, اور یہ اپن قریب دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کو وہ چین اور روس کے لیے کھلا چھوڑ نہیں سکتے کہ چین اپنا اکنامک اثر رسوخ بڑھائے اور انڈین اوشن تک بڑھ کے آگے افریقہ اور یورپ میں چلا جائے, اور ادھر سے جو روس ہے وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور استعمال کر کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے. یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے, چاہے اس کا احساس ہو, چاہے آپ کو احساس ہونے دیں یا نہ ہونے دیں. تو دیکھتے ہیں آگے پھر وہ کیسے کہتے ہیں. البتہ یہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان تقسیم ہو جائے گا, تقسیم کر دیں گے اس کو, کیونکہ ان کی خواہش تو میں آج بھی بتا دیتا ہوں یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے افغانستان میں یہ ناکام ہو جائے, یہ کولیپس ہو جائے, اور کسی بھی طریقے سے آگے نہ بڑھ پائے اکنامیکلی پولیٹیکلی. اور یہ جو تصویر بہاتے ہیں مگر مچھ کے آنسو کہ وہاں پر خرابی ہے, بھوکے مر گئے لوگ, مارے گئے, تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ جو 20 سال کا دور آپ کا گزرا ہے یہ اس کے ثمرات ہیں یا جو 5 مہینے افغان طالبان کی رول ہے اس کے ثمرات ہیں. یہ بڑا ایک اچھا اہم نقطہ ہے. امبیسڈر صاحب آپ یہ بتائیے گا, جس طرح جنرل صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ تسلیم تو گو کہ وہ نہیں کرے, لیکن چائنا اور روس کو کنٹین کرنے کے لیے, ان کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ مختلف حربے پراکسیز کی شکل میں, اپنے اعلی کاروں کی شکل میں یا تھانے داروں کی شکل میں وہ کوشش میں اپنے جاری رہے گا, اور وہ نہیں چاہتا کہ طالبان کی حکومت جو ہے مستحکم ہو اور وہ افغانستان کو آن کرے اور افغانستان کے معاملات کو درست سمت کی طرف لے کے جائے. 5 ماہ کا 20 سال سے کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں بائیڈن. اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے ہر صورت میں جو وائٹ ہاؤس میں انہوں نے جو ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ دیکھیں, شکست ہو گئی, دنیا نے دیکھ لیا. طالبان کو شاید 5 مہینے میں اندازہ ہو گیا ہے کہ گوریلا جنگ لڑنا یا حملے کرنا رات کے وقت یہ ملک چلانے سے بہت مختلف چیز ہے. اور صرف یہ سمجھ لینا, اگر انہوں نے ایسا سمجھا تھا کہ ان کی فتح سے دنیا جو ہے وہ ان کو تسلیم کر لے گی اور ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے ڈیولپ کر لے گی, تو وہ ثابت نہیں ہوا, بلکہ یہ ریپیٹ ہے جو ان کی پہلی حکومت تھی اس کو بھی دنیا نے تسلیم نہیں کیا تھا, اور اب بھی دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے. تو کل ہی ان کا بیان ہے, وزیر اعظم کا میرا خیال ہے بیان ہے, افغان وزیر اعظم کا, کہ دنیا میں تسلیم کرے. بھئی دنیا چائنا سے بھی انہوں نے خصوصی طور پر ابھی ان کا ایک ڈیلیگیشن بھی تھا, اور انہوں نے اور اسلامی ملک تسلیم کرے. جی ہاں, دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ امریکہ کو اس وقت چیلنج نہیں کرے گا, چاہے وہ اسلامی ملک ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں, کیونکہ اگر آپ امریکہ کے خلاف کوئی قدم لیں گے تو امریکہ آپ کے خلاف کوئی قدم لے گا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ابھی اسٹیٹ بینک نے بیان دیا ہے کہ ہم فی الحال افغان فنڈ نہیں کھول سکتے کیونکہ فیٹ اف ہمارے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. تو یہ اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں. اس کا ایک اور بھی پہلو ہے جس پہ میں چاہتا ہوں میں آپ کی اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. منصور احمد خان وقت ہمارے ساتھ موجود. To self-determination, which according to international law is paramount, and that is the reason why we are being abused, why Kashmiris are being eliminated. And I would request the Legal Forum for Kashmir to take my personal issue. I am also a Pakistani passport holder, Pakistani citizen, and luckily got to become the first Pakistani public figure after marrying a very brave leader, Muhammad Yasin Malik, who is in a death cell. But he has told me that whenever you speak about war crimes or human rights abuses, try to focus on other people. Try to focus on everyone, not just your own story. So a heavy responsibility on our shoulders. But I would like to share
my case with you personally in a legal forum for Kashmir, because the testimonies, luckily because I'm here, my daughter is here, we have also been attacked there, and we have not been allowed to even speak to my husband. Unfortunately, I mean, you know, because he's locked in Tihar jail, but India is a signatory to the Geneva Conventions on the Rights of Prisoners, but even the basic fundamental rights are not being given to Kashmiris, and especially in my case, which is so painful, is that we're not even allowed to talk to him on the phone. No video conference. I spoke to Ahmed, he's the son of that Iron Lady of Kashmir, Asya Andrabi Sahiba, and he told me that sometimes they do get to communicate with their mother. And Shabir Shah is a Hurriyat leader in Tihar jail. His family gets attacked each time. Even they get a chance to speak to him. And when we talk about poisoning the leaders over there or the victims in torture cells, yes, Ashraf Sarai Saab was poisoned and he died. Yasin was given poison in jail 4 years back when they formed a joint resistance leadership. So poison, chemical weapons, pellets, and rape is not just used as a weapon of war against women. We need to focus on the sexual harassment and rape of children, of underage people. We should focus on that as well. They're not just you know, half orphans, bond orphans, or orphans, the children of Kashmir. So a lot needs to be done. And I just have a few suggestions, because I'm not a lawyer, and I'm still, I think that, you know, it's never too late to learn, and I think whosoever wants to speak about Kashmir, wants to work for Kashmir, I think we need to work on our legal skills. We need to produce more international law and humanitarian law experts and follow the Palestinian path of how they collected the data, how they, you know, a lot of, I met a lot of Palestinian legal experts, and they said that we try to focus on the legal issues, collecting the evidences, and now at this time in International Court of Justice, they have a gold standard. And I think we should follow them as well, and the way you're going forward, this is the right path, and this is the broad brush path and approach, because 50 years we've given to a dialogue between India and Pakistan, we got nothing out of it, and it is the legal responsibility of the international community, especially the United Nations, because we have legal UN Security Council resolutions which don't have a time bar, and we're still waiting for them to be exercised. And I think we can take my case or the case of other individuals of divided Kashmiri families and victims to the International People's Tribunal, and that is also one of the platforms, ICJ, and UN must form a commission of inquiry against these custodial killings and war crimes. And now when we have the case of Stockwhite of filing a complaint in the police station of Britain, I think this is a historical step, and I think this is the way forward. And inshallah ta'ala a day will come कि ये जो सारी की सारी जो मेहनतें हैं सब लोगों की, वो इंशाल्लाह ताला रंग लाएंगी. मैं थोड़े से 2-4 अल्फाज उर्दू में भी कहूँगी कि जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदुस्तान में जो जिस तरीके से वहाँ नस्ल कुशी का बाकायदा ऑर्डर दे दिया, एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से, कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई बम नहीं फाड़ा, कोई ग्रेनेड अटैक नहीं किया, एक ही गांव में कश्मीरियों को स्टेटलेस कर दिया गया, उनको रेफ्यूजी बना दिया गया. तो अब क्यों नहीं दुनिया इसके ऊपर बोल रही? तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो मेहनतें हैं, जो काम हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, और बीच में 2 साल का कोविड भी आ गया था, इंटरनेशनल फोकस भी कश्मीर से काफ़ी हद तक हट गया था. तो इस रिपोर्ट के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वॉर ऑन टेरर इतने अरसा रही है 9/11 के बाद, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कश्मीरी लोगों ने पीसफुल रेजिस्टेंस मूवमेंट को ऑनर किया, और 99.9% पुरअमन रही, चाहे जितना भी टॉर्चर हुआ. मगर उसी वॉर ऑन टेरर को मिसयूज किया हिंदुस्तान ने, चाहे उसके अंदर दूसरी भी फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व थी, और उसने कश्मीरियों को टेररिज्म के साथ लिंक करने की कोशिश की, और टेररिस्ट से भी बदतर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर भी है, बहुत डिटेल के अंदर है. चाहे वो ज़िया मुस्तफ़ा का केस हो, उनके भाई साहब इधर बैठे हुए हैं,
اس طرح بہت سے اور کیسز ہیں ڈیوائیڈڈ کشمیری فیملیز کے جو بچھڑ گئے ہیں, جن کے اہل خانہ کو مار دیا گیا ہے, غائب کر دیا گیا ہے, ان کا اتا پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو احسن انٹو صاحب کا بھی, خرم پرویز کا بھی جو کیس ہے, اس طرح بہت سے کیسز ہیں. اور اسپیشلی جو کریم ہے کشمیر کی, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جو یہ رپورٹ ان کے خلاف جو کمپلینٹ کی گئی ہے پولیس اسٹیشن میں, برٹش پولیس اسٹیشن میں, یہ اسٹاک وائڈ انویسٹیگیشن یونٹ کی طرف سے, آئی ہوپ کہ پروسیڈنگز آگے چلیں. اور ہمیں اور بھی زیادہ آئی تھنک حوصلہ مل گیا ہے کہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو, روشنی کی جو ہمیں ایک جھلک نظر آ رہی ہے, اس کے اندر ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی سپورٹ ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ اگر ہم لیگلی بھی دیکھیں اس میٹر کو, تو اس میں جو پرنسپل پارٹی کشمیری ہیں, تو ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ لانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوشش کرنی چاہیے. پیلسٹینین وکٹمز, آہد تمیمی کا کیس آپ دیکھ لیں, اور بھی ان کا, انفارچونیٹلی ہمارے جتنے وکٹمز ہیں, میں ان کو سامنے لا ہی نہیں سکتے, نہ ان کے پاس پاسپورٹس ہیں, وہ جیلڈ ہیں. اور میں اب یہ بھی کہوں گی کہ اب جو لیٹسٹ 5 اگست کے بعد ڈائنامکس ہے, کہ اٹس ناٹ جسٹ انڈیا, پاکستان اینڈ پرنسپل پارٹی کشمیریز اینڈ دی UN, اٹس آلسو چائنا از آلسو انوالوڈ ان دس. ان کا اکسائی چین کا معاملہ, آئی نو اٹس آؤٹ آف کانٹیکسٹ, بٹ آئی تھنک جتنا گلوبل سپورٹ اس وقت ہمیں ملے گا پرماننٹ 5 کنٹری کا اور ریجنل کنٹریز کا, کیونکہ یہ جینوسائڈ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا معاملہ, یہ کشمیریوں کی حد تک نہیں رہے گا. اٹس گوئنگ ٹو ایگریویٹ بیکاز اٹ از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اور اپارتھائڈ کنونشن کے تھرو بھی اس کو دیکھنا چاہیے, اور وار کرائمز کے تھرو بھی, اور ایتھنک کلینزنگ کے تھرو, اور جینوسائڈ وچ از دا ہائیسٹ کرائم. تھینک یو. کشمیر لیگل فورم کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے. مشال ملک کا کہنا تھا کہ حریت رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بدترین سلوک کیا جاتا ہے اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں, اور مقبوضہ وادی میں خواتین کی جنسی ہراسگی کے واقعات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے. عالمی برادری کو اس وقت چاہیے کہ وہ آگے آئے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز کارروائیوں کا نوٹس لے, اور عالمی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اب عملی طور پر کردار ادا کریں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ناردرن لائنس تھا, ٹھیک ہے, وہ تو اس سے 2 دن قبل احمد شاہ مسعود کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایک خودکش حملے میں, لیکن اس کے باوجود طالبان کے بہت مخالفین تھے, طالبان کے سوچ, ان کی فکر کے مخالفین تھے, تو ان کو ملا کے ایک بنا سکتے تھے, بجائے اس کے کہ پورے نیٹو کو ملا کے خود یہاں آ دمکتے. اس کو یہ اس کی بہت گریو مسٹیک میں کہوں گا. چلے 20 سال بعد کسی امریکی صدر کو عقل آئی ہے کہ وہ تسلیم تو کر لیا کہ آئندہ بھی ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ ان کا آج کے وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ آئندہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا, تو پھر کوئی پوائنٹ نہیں ہے اس بات کا کہ ہم مزید ایسا کرتے رہیں. مطلب 20 سال میں $1 ارب پر منتھ پر ویک ہم لگاتے رہے ہیں, مور دین $1 ٹریلین ہم نے خرچ کیے, اور مستقبل میں بھی اگر ہم ایسا کرتے رہے تو کوئی ڈفرینٹ رزلٹ نہیں آنا تھا, تو ہم نے وڈرا کیا. تو اچھی بات ہے, آپ کو عقل آ ہی گئی. میں حیران ہوں کہ 9/11 کے بعد بش انتظامیہ, ان کو یہ اتنا نہیں تھا پتا کہ ان کے مخالفین ہیں, ان پہ آپ کریں, بلکہ عوام پہ اگر آپ کرتے. اس ٹائم آپ کو اگر طالبان ریجیم فرسٹ حکومت جو اگر آپ کو یاد ہو, دیٹ واز بروٹل گورنمنٹ تھی. وہاں پہ سریعام لوگوں کو جو ہے نا پھانسیاں اور سریعام گولیاں مارنا, یہ تو ان کا, تو عوام ان کے مخالف تھے. تو عوام پہ اگر ان 20 سالوں میں تھوڑی سی خرچہ کیا جاتا, عوام پر اس کے لیے ادارے بنائے جاتے, تو آج نہیں. تو انہوں نے اعتراف کیا تھا, بائیڈن نے کہا تھا ہم کوئی نیشن بلڈنگ کے لیے افغانستان نہیں گئے تھے, ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے القاعدہ کا خاتمہ کرنا تھا, ہم کامیاب ہو گئے. with that audacity وہ کہتے ہیں اپنے جرم کے اوپر, مطلب جرم کر کے اور اوپر سے اتنا اس کا اعتراف کرنا, تو یہ تو بدقسمتی سے وہ ایک عالمی طاقت ہے اور سول سپر پاور ہے. آفٹر دا کولیپس آف USSR وہ تو سول سپر پاور ہے. اب تو مطلب ان کو کوئی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا, یا ان کی ہر بات پہ جو ہے نا تالیاں بجنی شروع ہو جاتی ہے سارے ممالک. کی اچھی بات, آپ نے زبردست بات کہی ہے. اس پہ تو مطلب کرمنل اس کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے ان باتوں پہ اور ان چیزوں پہ جو اس نے افغانستان میں کیا ہے. خیر اب وہ کون کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟ ICJ سے لے کر جتنے کرمنل کورٹس ہیں یا جو جنگی جرائم کے مرتکب ممالک ہیں, وہ ان کے جو عدالتیں ہیں وہ وہیں پہ ہیں, انہی کے منظور نظر, انہی کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی رہتی ہیں ہمیشہ. ٹھیک کہا آپ نے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سروائیول کا معاملہ آ گیا ہے, ایران سے لے کر
ہم دیکھیں تقریباً 11 کے قریب ایسے ممالک اور ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ سخت قسم کی اقتصادی پابندیاں ہیں، فائنینشل سیکشن ہیں. ایران کو تو آپ دیکھیں کہ بالکل ہلنے نہیں دیتے، وہ ہر طرح سے ان کو جو ہے نا چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے. اور لیکن وہاں پر بھی سروائیول کا معاملہ نہیں ہے. کیا افغانستان میں آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ سروائیول کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا؟ کیونکہ اب وہاں پہ سروائیول کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، پوری دنیا کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فائنینشل سیکشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میں فائنینس کا تو ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں، لیکن ایک دو باتیں مجھے معلوم ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے باتوں باتوں میں افغان بھائیوں کے بہادر ہونے کے سلسلے میں کوئی بات کی ہے، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کی بہادر ترین قوموں میں سے قوم ہے. وہ الگ بات ہے، جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ گریو یارڈ ہے یا نہیں ہے. بہرحال ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہمارے سامنے وہ روسیوں کا گریو یارڈ بھی بنا اور ہمارے سامنے وہ امریکیوں کا گریو یارڈ بھی بنا. اس کے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. بات یہ ہے، ایک تو وہ بہت کم سبسسٹنس لیول پر جینے کے عادی ہیں اور پچھلے 40 سال سے عادی ہیں. تو وہ کوئی جلد کم ہونے والی یا جلد بھوک کے ہاتھوں فنا ہونے والی قوم نہیں ہے. وہ بڑے سخت جان ہو گئے ہیں ان پچھلے 40 سالوں میں. جو لوگ بڑھ کر جوان ہوئے ہیں وہ تو پانی میں ڈبو ڈبو کے روٹیاں کھاتے رہے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا زندہ رکھا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی سروائیول کا کوئی مسئلہ ہے تو سن لیں مجھ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سروائیول کا، اور نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جو سروائیول کی لیول ہم اور آپ سمجھتے ہیں یا جو سروائیول کی لیول امریکہ سمجھتا ہے، وہ سروائیول کی لیول افغانوں کے ذہن میں نہیں ہے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. صاحب ذرا جو شہروں والے ہیں، جو بڑے ناز سے پلے ہیں، وہ تو وہاں سے چلے ہی گئے ہیں، وہاں پر موجود ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کرتا جاؤں، امبیسڈر صاحب بھی موجود ہیں، دوسرے بھائی بھی موجود ہیں. جب یہاں سے امریکی جا رہے تھے تو اگر آپ نے غور کیا ہو، اپنی فوج نکالنے سے زیادہ ان کا زور اس بات پہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ افغان یہاں سے نکل جائیں. اور وہ کن افغانوں کو نکال رہے تھے وہ مجھے ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پیسہ ویسا جو لے گئے وہ بھی الگ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جتنی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ویسٹرن میڈیا سے، کیونکہ ہمارے لوگ ادھر بہت کم جا رہے ہیں. ابھی منصور علی خان صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، تو وہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کیسے امپروو ہو رہی ہیں. میرا اپنا خیال یہ بھی ہے کہ دیکھیے، ایک تو افغانستان کے لوگ کبھی بھوکے نہیں مریں گے جب تک کہ پاکستان میں قحط نہ ہو، اور اس کی وجہ زیادہ ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سے پاکستان سے غذائی معاملات اور سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ آگے کیسے معاملہ چلے گا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ چین، روس، ایران، پاکستان، یہ چار ملک بہت انٹینس نیگوشیشن کر رہے ہیں اس وقت اس افغان نیو سیٹ اپ کے ساتھ. سب کو اپنے اپنے معاملات طے کرنے ہیں. ہمیں جیسے ٹی ٹی پی کا معاملہ طے کرنا ہے، چین نے ای ٹی آئی ایم کا معاملہ طے کرنا ہے، رشین نے کوئی چیچنز وغیرہ ان کے بھاگے ہوں گے، ایران جو ہے وہ ہزارہ کا ویلفیئر میں انٹرسٹڈ ہوگا. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ جنرل کو صاحب انکلوڈنگ ٹرکی اور ناٹ؟ جی ٹرکی بھی بڑی حد تک ہے اس میں شامل. باقی قطر کا بھی آپ نے انٹرسٹ دیا، ملک اور بھی ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ یہ ملک کوشش کریں، ان کو چاہیے کہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنا کے وہ تمام ممالک جو وہاں پر امن چاہتے ہیں، جو سٹیبلٹی چاہتے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی مجھے یہ بتانے کی کوشش کرے نا کہ امریکہ بھی وہاں پر سٹیبلٹی چاہتا ہے اور امریکہ بھی ان کے آنسو صاف کرنا چاہتا ہے، تو پھر میں خاموش ہی ہو جاؤں گا، کیونکہ ہمیں ان کا سارا پتہ ہے. نہیں، ایوری بڈی جی، نوز، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. تو امریکہ اور ان کے حلیف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ حکومت کولیپس ہو اور کب اس کے نیچے سے چادر کھینچی جا سکے. لیکن جو چین اور روس ہے ان کو ذرا، میں جنرل صاحب آپ کی طرف دوں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. بائیڈن نے اب وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران جنگ کا اعتراف بھی کیا ہے اور اپولوجی سے بھی انحراف کیا ہے، یعنی انہوں نے انکار کیا کہ وہ معذرت بھی نہیں مانگیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گریو یارڈ آف امپائر افغانستان میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک حکومت جو ہے وہ تسلط اپنا قائم نہیں کر سکتی. اب آل انکلوسیو کی طرف اشارہ تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا موقف ہے ہمارا سر؟ میں نے ان کی گفتگو تو نہیں سنی، تو میں اس لیے پورے وثوق سے بات نہیں کر سکتا. لیکن جب آل انکلوسیو کی بات کرتے ہیں افغانستان کے نقطہ نظر سے، تو میری سمجھ میں یہ آتی ہے
کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، ایک ملک ہے جس میں مختلف جی شاہ صاحب، ہمارا رابطہ منعقد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ۔ جی جنرل صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ایمبیسڈر صاحب، ایک اور بڑی اہم بات تھی جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، اور اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سفارتکاری کی بار بار بات ہو رہی ہے، ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے۔ فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ ہم وسعت دینا چاہتے ہیں اپنی ڈپلومیسی کو، یہ سفارتکاری کو افغانستان تک، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ماسکو کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ یہ جو فرانس میں اور دیگر یورپین کنٹریز میں یہ جو میسائل کی تنصیبات ہے، اس پر ہمارے شدید تحفظات ہیں، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کو بھی انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ خبردار اگر کوئی امریکہ کے لیے کسی قسم کا فوجی اڈے کی کوئی گراؤنڈ یا کوئی زمین ان کو دے۔ یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت بہت سارے P5 کے 2 ممالک کا تو ہے، لیکن دیگر ممالک کے بھی کچھ کنسرنز ہیں اس حوالے سے افغانستان کو لے کر؟ جی ہاں، ہم بہت لوگوں کے کئی قسم کے کنسرنز ہیں۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ افغان پولیس یا انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں، انہوں نے جا کے عورتوں کا ایک فلیٹ تھا، اس کا دروازہ توڑ کے ان کو گرفتار کیا ہے۔ وہ عورت جو لیڈ کر رہی تھی پروٹیسٹ چند دن پہلے، اور ان کو زبردستی لے گئے ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں۔ پروٹیسٹ مطلب یہ کیا ہے؟ ایک آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیں گے۔ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ عورتوں کے حقوق سلب کریں؟ یہ بڑی تشویشناک چیزیں ہیں جو افغانستان میں ہو رہی ہیں۔ طالبان جو ہیں، معذرت کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آئسولیشن سوٹ کرتی ہے۔ جی شاہ صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جی شاہ صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا سر۔ جی میں کر رہا تھا، وہ لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ یہ انکلوسیو اپروچ سے مراد ہے کہ مختلف ایتھنک جو وہاں ہے کمیونٹیز، ان سب کو احساس شمولیت ملا دیا جائے، اور ایک انکلوسیو اپروچ سے وہاں حکومت بنائی جائے، ان کو شامل کیا جائے۔ مجھے تو انکلوسیو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ شاہ صاحب، یہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز کا وقت ہے، اور طالبان بھی بار بار اپیل کر رہے ہیں، خاص طور پر امہ سے اپیل کر رہے ہیں، اسلامی برادر ممالک سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے آگے ہیں۔ ایک تو ریکگنیشن کا معاملہ ہے، دوسرے فائنینشیل میٹرز ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب بچے غذائی قلت کے شکار ہونے جا رہے ہیں، تو کوئی غیر معمولی فیصلہ آپ کو ایکسپیکٹ ہے؟ ہمارے جو دیگر ممالک ہیں، یہ OIC کے رکن ممالک؟ دیکھیے، OIC ممالک نے تو مدد کی ہے، پاکستان نے بھی مدد کی ہے، اپنے وسائل کے مطابق ہم نے بھرپور مدد کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ OIC کے ابھی جو اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں 19 دسمبر کو، ہم نے ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا، اس میں اب پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اس کو اوورسی کر رہا ہے۔ ہم نے جو میڈیکل اسسٹنس اور 50,000 ٹن گندم بھی ان کی غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے ہم نے دی ہے۔ ہندوستان نے جو وعدہ کیا تھا دینے کا، اور وہ چاہتے تھے کہ براستہ پاکستان ان کو اجازت مل جائے، ہم نے وہاں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو پاکستان نے مدد کی ہے اور دیگر ممالک بھی کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا تعلق ہے، وہ تو اس کا آغاز ہو گیا ہے، کچھ سینکشنز میں بھی نرمی ہوئی ہے، لیکن ریکگنیشن کا جو مسئلہ ہے، ابھی اس کو میری رائے میں کچھ وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود۔ جی ایمبیسڈر صاحب، آپ کی بھی بات ہے، اس کو میں تھوڑا آگے بھی بڑھاتے ہوئے، جس طرح آپ نے افغانستان میں ایک واقعے کا ذکر بھی آپ نے کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ بعض اوقات کوئی ایک اسپیسیفک واقعہ، کوئی اسپیسیفک سوچ کے ساتھ بھی ہم اس لیے جوڑ سکتے ہیں کہ باڑھ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک ایشو آیا تھا سامنے، اور پھر ہمارا کنڑ اور ننگرہار کے کچھ واقعات ہوئے تھے نورستان کی جانب سے، تو وہاں پر بھی ایک اسپیسیفک ایک دھڑا تھا جس میں، کیونکہ طالبان بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری ایکسیس کا ایشو ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، ابھی تک دور دراز کے علاقے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ایک نہ ایک واقعے کو اس کے ساتھ ہم اس لیے نہیں جوڑ سکتے جہاں پوری ایمبولنس پر حملے کر دیے جائیں، پورے مدرسے پہ حملے کر کے 50 بچوں کو جو ہے ہسپتالوں پر حملے کر دیے جائیں نیٹو افواج کی جانب سے؟ ان تمام واقعات کے معاملے میں یہ ایک چھوٹی سی مائنر ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان اس پہ مزید انویسٹیگیٹ کریں، جس کا طالبان نے کہا بھی ہے کہ ہم ان کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، صدام حسین کے خلاف سینکشن لگی، بہت سخت قسم کی، خبریں آتی تھیں لاکھوں بچے مر گئے ہیں،
ان سینکشنز کی وجہ سے. ایران میں میل نیوٹریشن کتنے سالوں سے ہو رہی ہے سینکشنز کی وجہ سے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سینکشن جو ہیں وہ عام لوگوں کو اثر کرتی ہیں اور جو رجیم ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ کرتی ہے. رجیم اسٹرانگ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے, ان کا کنٹرول جو ہے وہ اپنا کنٹرول بڑھا دیتے ہیں. دوسرے تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ امریکہ نے 10 سال لیے ویتنام کے ساتھ سفارتی تعلقات بنانے میں جنگ کے بعد. ٹھیک ہے. 20 سال سے زیادہ لیے چائنا کو تسلیم کرنے کے لیے, یاد ہے آپ کو؟ جی. تو یہ امریکہ کی تاریخ ہے کہ وہ اپنی زبردستی وہ ڈومینیشن چاہتے ہیں اور رجیم جو ہوتے ہیں وہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک مبارک علی اس میں ایک اور بڑا ایک تو ملٹری ڈومینیشن جس کی بات کرتے ہیں, ہیجمنی, اور ایک ڈالر, یہ دونوں جو ہے یہ پیرلل امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ ساتھ ساتھ لے کے چلے. کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب تھوڑے سے حالات بدلتے جا رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اپنی ناکامی کو بھلے جتنا چھپائے وہ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے؟ امریکہ کہتے ہیں کہ ناکامی میں کیسے میں مان لوں. ایک طرف کہتے ہیں کہ وہاں سے نامراد اور ناکام اور شکست خوردہ ہو کے نکل گیا. امریکہ کی اکانومی اب بھی دنیا کی سب سے اسٹرانگسٹ اکانومی ہے ایٹ دا مومنٹ, اور افغانستان کا حال آپ دیکھ لیں. اس سے قبل اگر یو ایس ایس آر نے وہاں شکست کھائی تھی تو آج بھی آپ جا کر ماسکو اور سینٹ پیٹر برگ اور دوسرے جو ان کے شہر ہیں وہ دیکھ لیں, وہاں پہ زندگی دیکھ لیں, افغانستان میں کیا زندگی ہے وہ دیکھ لیں. تو یہ آپ کمپیریزن کریں. اب افغانستان امریکہ کی اب بات کر رہے ہو کہ اس کی ناکامیاں اس کی ناکامیاں نہیں ہوتی, اس کے مفادات ہوتے ہیں. بڑی طاقت ہے بھائی اس کے نہ صرف ایک اقتصادی طاقت ہے بلکہ ایک اوور دا ڈیکیڈز نہیں بلکہ سینچریوں سے 2 صدیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں. ایک عالمی ایک طاقت ہے اور ان کے مفادات ہوتے ہیں, بس مفادات ختم ہو گئے ایٹ دا مومنٹ. سوویت یونین کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ تھا مبارک علی. نہ بالکل, وہ بھی تو اسی طرح افغانستان سے ہی شکست کھانے کے بعد ہی ان کا یہ حال ہوا. یہ پتہ ہے آپ ان کو, یہ ایک تاریخی مغالطہ ہے بحیثیت تاریخ کے طالب علم. میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس ایس آر کا جو کولیپس ہے دیٹ از ناٹ انٹائرلی بیکاز آف افغانستان. وہ اس کے آلریڈی وہ سچوریٹڈ ہو گیا تھا کمیونزم کا جو نظام تھا, اور ان کا جو انتہائی اوور جو کنٹرولڈ وہ جو تھا سسٹم کہ ایک صدر, اس کو کمیونسٹ پارٹی کا جو صدر, اتنا اس کو زیادہ کنٹرول اس پہ حاصل تھا رجیم پہ, تو وہی کنٹرول اور اس ماحول نے اس کو اندر سے ہی کوکلا کر دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فیکٹر مبارک علی اس میں اور بھی ہے؟ میکسیکنز کے لے لیں ہم, وائٹ سپریمسٹ کو لے لیں ہم, وہاں پر بھی تو ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے, تنازع نے تو جنم لے لیا ہے, وہاں پر بھی تو ڈیوائیڈ ہونا نظر آ رہا ہے کافی حد تک جو ہے اس حوالے سے پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں. اگر تو آپ امریکہ کی بات کرتے ہو تو امریکہ اب بھی دنیا بھر میں ان کا جو نظام, آپ امریکیوں کو نہ لیں, آپ بائیڈن کو نکال لیں, آپ بش کو نکال لیں, آپ اوباما کو اور اپنا ٹرمپ کو نکال لیں, یا ان کے جو چہرے ہیں ان کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کو آپ نکال دیں, باقی امریکہ جو نظام ہے وہ اب بھی دنیا کے لیے ایک کہتے ہیں کہ ایک بیکن آف ہوپ ہے. ان کی جو ڈیموکریسی ہے, ہم تو ویسٹرن ڈیموکریسی کے پیروکار ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ 1 مین 1 ووٹ, اور جو نظام ہے کہ بندہ الیکٹ ہو کر آئے گا اور وہاں پہ حکومت بنتی ہے جمہوری نظام میں, تو اس کے لیے تو امریکہ پھر سرخیل ہے. اس کا جو نظام ہے اقتصادی نظام ہے, پوری دنیا اس کی فالوورز ہے. ان لوگوں کو یا اس کے جو وہاں پہ جو سسٹم بنانے والے ہیں ان کو نکال کے, تو امریکہ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے, اب بھی ایک طاقت ہے. ٹھیک ہے غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں, لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس پوائنٹ پہ آپ سمجھے کہ افغانستان جس طرح یو ایس ایس آر کولیپس ہوا تھا تو امریکہ بھی کولیپس. مجھے نہیں لگتا ایسی چیز, ابھی ٹائم ہے اس کا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرل کریکس جو ہے, ایک سسٹم, ہر سسٹم کا ایک پینیکل ہوتا ہے, اس پہ پہنچ کے تو نیچے آنا ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک قانون قدرت ہے, فطرت کا قانون ہے. لیکن اب میں بہت کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات, ابھی مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اس نہج پہ, اس حالت پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ افغانستان کا جو شکست کھائی ہے تو اس کے بعد سے اب اس میں کریکس اتنے زیادہ وائڈ ہو گئے ہیں کہ اب پورا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا ایسی بات ابھی. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کی طرف آؤں گا. اب قومی سلامتی کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا, قومی سلامتی پالیسی پبلک ویژن جو ہے وہ سامنے آئی, پھر اس میں پبلک سینٹرک سے لے کر افغانستان پیس بھی جو ہے ہماری پریورٹی میں رہا, ہماری ترجیحات اس دستاویز کا وہ باقاعدہ طور پر حصہ ہے.
پاکستان کی ریجنل اپروچ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے. ہماری اپروچ آپ سمجھتے ہیں اچھی اپروچ ہے؟ ہم جو خطے کے مفادات ہمارے جڑے ہوئے ہیں، کیا اسلام آباد، تہران، ماسکو یا بیجنگ یہ چاہے گا کہ افغانستان کے اندر کسی نہ کسی طرح پنجے گاڑے رکھے امریکہ، اور اس کے پراکسیز وہاں پر موجود ہوں، اس کے سہولتکار وہاں پر موجود ہوں، یا وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ ہو، یہ ایک عام آدمی کی خوشحالی نہ ہو، تاکہ دوبارہ سے ایک دراڑ سے فائدہ اٹھا لے امریکہ اور جو مغربی قوتیں؟ جی میرا خیال یہ تو کوئی بھی نہیں چاہ رہا ریجنل پاورز میں، اور پاکستان کی اپروچ میرا خیال قابل ستائش ہے اس لحاظ سے کہ وہ بجائے اس کے کہ خود کوئی قدم اٹھائے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا کردار یہ جی دوبارہ جی آپ کو آواز آ رہی جنرل صاحب میری؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی کنٹینیو کریں جنرل صاحب، کنٹینیو کریں سر. جی اور دوسری طرف پاکستان کا یہ رول بھی رہا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان کو بتا بھی رہا ہے کہ آپ تھوڑی فلیکسیبلٹی پیدا کیجئے، جیسے کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے. اور تیسرا یہ کام کہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے جتنی ہو سکتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں چائنا، رشیا، اور جن کا پہلے میں نام لے رہا تھا، وہ گروپ جو یہاں پر امن چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ بھی اس وقت افغانوں کی کمزوری سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور جو اپنے مسائل ہیں وہ حل کرنا چاہتے ہیں اپنی کنڈیشنز کے اوپر. سب کا ایک ایک مسئلہ ہے جن کا میں نے ذکر پہلے کر بھی دیا ہے. اور پہلے بھی میری بات تھوڑی سی وہ میں اس کو مکمل کر لوں کہ یہ اگر یہی ملک جو کہ یہاں پر چاہتے ہیں اسٹیبلٹی، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سے ملک ہیں، یہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنا کر ایکا کر کے افغان حکومت کے پاس جائیں اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو ذرا زور سے پیش کریں، تو میرا خیال اس پر کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی، اور اس کے امکانات ہیں. لیکن ابھی یہ تھوڑا سا الگ کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جتنی مربوط طریقے سے کوشش کرنی چاہیے ویسے نہیں. ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، بری لگے گی شاید مبارک بھائی کو، کیونکہ وہ کافی مجھے حامی نظر آ رہے ہیں امریکہ کے، کہ بات یہ ہے کہ امریکہ از اے اسپوائلر. آپ جب کہتے ہیں نا ٹرائیکا پلس، یعنی کہ آپ بات کرتے ہیں افغانستان کے متعلق، اور ان ملک، وہ ملک جو یہاں پر امن چاہتے ہیں، وہ ملک جو یہاں پر اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں امریکہ کے. اور امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ جب تک اب امریکہ کو شامل رکھیں گے بات چیت میں، وہ کبھی یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. مبارک علی کا اپنا موقف ضرور ہوگا سر، جہاں تک میں سمجھا ہوں مبارک علی کہتا ہے ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ بس گیا تو گیا. ہم تو امن کے حامی ہیں جنرل صاحب، ہم کہتے ہیں میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. امریکہ ہارا نہیں ہے جنگ، امریکہ ایز اے کنٹری نہیں ہارا، لیکن جو کیمپین تھی امریکن افغانستان میں وہ یقیناً ہاری ہے. اور اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایک ڈیفینیشن ہے جو روسی ڈیفینیشن ہے، وہ امریکی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کیمپین میں اگر آپ کو نیٹ پولیٹیکو اکنامک لاس ہو جائے تو دیٹ از اے فیلئر. تو ابھی آپ اکنامک لاس امریکہ کا دیکھ لیں اور پولیٹیکل لاس دیکھ لیں کہ یہاں پر ان کا فیس سیونگ بھی نہیں رہی. تو اور ہار کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ اگر ہارنے کا کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے بتا دیں. اور یہ میں مانتا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ ابھی بھی سپر پاور ہے اور رہے گی، لیکن یہاں سے وہ ڈیفینیٹلی ہار کے گئے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا، یہ تاریخ ہے کہ نمرود جب مر بھی گیا تو جو اس کے چاہنے والے تھے، جو وہ اس کو دیکھتے رہ گئے، وہ پتہ نہیں کتنے دن تک وہ اپنے عصا لے کے وہ بیٹھا رہا، اور آخرکار جب وہ اس کا سر ڈھلکا نیچے تب پتہ چلا. تو یہ بھی میرا خیال جو زیادہ امریکہ کے چاہنے والے ہیں ان کو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا. صاحب مبارک علی کو موقع دے دیتے ہیں تھوڑا سا. مبارک علی ذرا اپنا وہ موقف جو تھا نقطہ نظر اس کو ذرا کلیئر کرنا ہے. امریکہ کو شکست ہوئی ہے بے شک فوجی ملٹری، اور وہ تو پہلے دن سے وہ جو ایک کیمپین تھی ہی غلط. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو غلط کیمپین تھی. بش کے ایڈوائزر پہ میں اب لعنت برا لفظ ہے کہ کافروں کے لیے بھی نہیں استعمال کرتے، لیکن اس کی عقل پہ میں حیران ہوں کہ مطلب بوٹس آن دا گراؤنڈ افغانستان میں، آپ کو ہسٹری معلوم ہے، تو شکست تو اسی دن تھی جب پہلا اس کا فوجی اترا تھا. تو شکست تو ہوئی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی اس شکست سے ہمیں اس ریجن میں، پاکستان کو، افغانستان کو، اس خطے کے لوگوں کو، دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اس شکست سے. بالکل. تو ہمیں اس کو ایک ٹرائمپ نیشن کے طور پر کہ یار افغان بہت بہادر قوم ہے اور امریکہ کو اس نے شکست دے کے جو ہے نا دنیا فتح کر لی ہے. تو بدقسمتی سے افغانستان نے یا طالبان نے یا اس کے جو پشتیبان ہیں انہوں نے کوئی دنیا فتح نہیں کی ہے امریکہ کو ہرا کے. امریکہ کو شکست ہوئی ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ شکست ہوئی ہے، لیکن یہ ہماری جیت نہیں ہے، یہ افغانستان کی
اور افغانستان کے عوام کی جیت نہیں ہے بدقسمتی سے. کوئی مجھے ثابت کر کے دکھائے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ بہادر نہیں ہے, پلیز یہ نہ کہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں انہوں نے یہ بہادر کا بھی کہہ دیا ہے, پوری دنیا کی بہادر ترین قوم ہے, بہادر ترین قوم ہے, پلیز ان کو یہ نہ کہیں کہ کوئی بہادری نہیں کی ہے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, بڑے بڑے ملک یہ کام نہیں کر سر سکتے. جی تو جنرل صاحب شکست تسلیم جو شکست کا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ شکست کھا چکا ہے, تو اس کا مطلب وہ زوراوری جو ہے وہی تو شکست دیتے ہیں نا, وہی تو ہرا دیتے ہیں. اچھا میں بیسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا 7واں راؤنڈ تھا, دوحہ کا 7واں راؤنڈ تھا, اس میں بھی بلکہ زلمیخ کی وہ سٹیٹمنٹس, بلکہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ شو بھی کرتا رہا, تو یہ جب وہ تمام دستاویز کو اکٹھا کیا جا رہا تھا, ایک فائنل ایگریمنٹ کی طرف دوحہ میں بڑھا جا رہا تھا, تو یہ بات ضرور کی گئی تھی کہ جی اگر آپ ہماری جو خاص طور پر امریکی افواج ہے اور جو بیرونی قوتیں ہیں, اگر اس کے وڈرال میں آپ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کریں تو ہم آپ پہ سینکشنز بھی نہیں لگائیں گے, ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی کریں گے, ریکگنیشن میں بھی امریکہ سر فہرست ہوگا. یہ 7ویں راؤنڈ میں یہ چیز دی. اب یہ جو فائنل ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اقتباسات اگر ہمارے سامنے آئیں تو پھر بات کھل کر سامنے آئے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ دوحہ ایگریمنٹ پہ بھی کہیں نہ کہیں وائلیشن نظر آ رہی ہے ویسٹ کی؟ دیکھیں ذکر ہو چکا ہے, شاہ محمود صاحب نے بھی کہا ہے, آپ نے بھی کہا ہے, انکلوسیو, آل انکلوسیو. تو جب ایگریمنٹ ہی ٹوٹ گیا, آل انکلوسیو نہیں ہوا, انکلوسیو بھی نہیں ہوا, پارشلی انکلوسیو بھی نہیں ہوا, تو انٹرم سیٹ اپ ہوا نا, اس میں تو ڈال دیے نا سر شارع ہزارہ ازبک اور یہ سارے ڈال دیے نا, ساتھ میں شامل تو کر دیے. پتہ نہیں یعنی کوئی اور آدھی آبادی کو کہہ رہے ہیں تمہارے حقوق ہی کوئی نہیں ہے. تو سر وہ تو سیٹ اپ جب بنے گا, پراپر جو ہے انتخابات ہوں گے, معاملہ آئے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ طالبان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو براڈ بیس کرنے کا یا انکلوسیو کرنے کا یا عورتوں کو صحیح معنوں میں حقوق دینے کا یا جنرلی انسانی حقوق ہیں ان کو رسپیکٹ کرنے کا. ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے, وہ چلاتے رہیں گے, اس کو چلائیں گے. تو سر وہ 98-97 سے لے کر اب تک طالبان میں فرق تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. کیا وہ نظر آ رہا ہے جتنی لچک انہوں نے دکھائی, سفارتی تدبر دکھایا انہوں نے, جتنا ٹالرنس دکھایا. خواتین کو لے کر دیکھیں, جابز کی اب بھی اجازت ہے, خواتین اینکرز جو ہے وہ ذبیح اللہ کا انٹرویوز کر رہی ہیں, باقیوں کا انٹرویوز کر رہی ہیں. وہ شروع میں کچھ ہوا تھا, اب کم ہو رہا ہے. اچھا, اس کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا مستقبل؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اپنا تسلط جاری رکھے گا, طالبان جو ہیں وہ اپنی حکومت جاری رکھیں گے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا اور یہ معاملہ چلتا رہے گا اسی طرح سے, اور کانفرنسز ہوتی رہیں گی اور ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی. پاکستان کا جو موقف ہے اس کے بارے میں آپ کیا؟ شاہ صاحب نے کہہ دیا. نہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ طویل المدتی کوئی مثبت اثرات اس کے مرتب ہوں گے خطے پر؟ ہمارے لیے یعنی انہوں نے جیسے کہا ہے, ہم ان کی انسانی مدد کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ ہم ان کو دیتے رہیں گے, ٹرانزٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی ارینج ہو جائے گا, لیکن چونکہ طالبان کوئی بیسک چینجز نہیں لا رہے تو ہماری پالیسی بھی چینج نہیں ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا وقت دینا کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, ایک دم سے فیصلہ نہ کر لیا جائے 5 ماہ کے بس طالبان بالکل ہی تسلیم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا, فلیکسیبلٹی دوسری طرف سے بھی تو نہیں ہے نا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, امریکہ ایک اوپن سوسائٹی ہے. انہوں نے 2014 میں کہہ دیا کہ جی ہم ودڈرا کر رہے ہیں اور یہ فیزز ہوگی, اتنا ودڈرال ہوگا اور اس کو ہم آگے چلائیں گے. اس دن سے طالبان سمجھ گئے کہ بھئی ہماری تو وکٹری آنے والی ہے, اب ہماری فتح آنے والی ہے, تو وہ فلیکسیبلٹی کہاں سے لائیں گے. انہوں نے صرف جیسے جیسے ودڈرال ہوتی گئی وہ اپنی پوزیشن مضبوط کرتے گئے. اور میں دوسری جانب سے, ویسٹ کی جانب سے اور نیٹو کی جانب سے اور ان ممالک کی جانب سے جنہوں نے اس دوحہ کہ اس ایگریمنٹ کو تقویت بخشی, اس کو ایک ٹیبل تک لے کر آئے اور اس کو فائنل ایک شکل دی, ایک ایگریمنٹ کی شکل دے کر سائن ہوا اس پہ, ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے ان کا بڑا کنسنسس تھا اس میں, وہاں سے فلیکسیبلٹی بھی نہیں نظر آئی طالبان کو. یعنی فلیکسیبلٹی کیا, وہ بھاگ گئے, وہ نکل گئے جی. اور 20 ہفتوں میں $20 بلین بچا چکا ہے امریکہ. جی اپنا $1 بلین مبارک علی. دوحہ ایکارڈ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکار بہت ایک بنجے ہوئے ریٹائر سفارتکار بیٹھے ہوئے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیں اس سے گائیڈنس اس پہ چاہیے بھی ہوگی. مجھے یہ کوئی بتا دے کہ کس طرح کا معاہدہ تھا, کس طرح کی سفارتکاری تھی کہ جس میں ایک سٹنگ گورنمنٹ جو آپ نے انسٹال کی ہے
اور آپ نرچر کر رہے تھے فار ایٹ لیسٹ 2 ڈیکیڈ سے، ان کو آپ نے سے بیچ میں سے نکال باہر کر دیا، ان کو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں اور کس طرح کس قسم کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو پورے جتنے راؤنڈز تھے اس میں یہ بات ہوتی رہی، اور آپ نے کہا کہ پورے کا پورا ملک بقول آپ کے کہ 1000 ارب ڈالر آپ نے لگائے تھے اور اتنا آپ نے پوری دنیا اکٹھی کی تھی اور اتنا بڑا تمطراق سے آپ نے کیا ہوا تھا، اور وہ آپ نے اٹھا کے طالبان کی جولی میں ڈال دیا۔ تو کس قسم کا معاہدہ؟ ان کو چاہیے تھا سیف ایگزٹ، وہ طالبان نے دے دیا، وہ طالبان نے سیف ایگزٹ دے دیا، سیف ایگزٹ دے دیا۔ جی مبارک صاحب مکمل کریں، میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا پھر کنکلوڈ ہاں بالکل، میں وہی کہتا ہوں کہ مطلب وہی دن تھا، انتہائی ایک ناکام معاہدہ، دوحہ ایگریمنٹ، دوحہ ایکارڈ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آئندہ کے لیے جو فارن سروسز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک الگ سبجیکٹ کے طور پر رکھا جائے، تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ کس طرح اس طرح کے بھی معاہدے ہوئے ہیں دنیا میں، کہ ایک ایسی رجیم کے ساتھ معاہدہ کرنا جو کہ انٹرنیشنل ہر لیول پہ وہ ایک مطلب آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو نہیں کہہ سکتے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، لیکن تھی اس ٹائم۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو جو آپ پہ خود انسٹال کی تھی، اور ٹھیک ہے الیکشن سو کالڈ کہے، نام نہاد الیکشنز کہے، لیکن ایک رسمی طور پر ایک مانے ہوئے الیکشن تھے یو این کے بھی، پوری دنیا کے بھی، کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کو آپ نے نکال باہر کر دیا۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیا واقعی طالبان کی جو پالیسی ہے جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کوئی وہ پبلک سینٹرک نہیں ہے، بلکہ وہ جیت اور کامیابی ہے، اور یہ دوحہ ایگریمنٹ کے لیے جو مبارک علی نے کہا؟ جی دیکھیں، میں ایک دو باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ملٹری ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات میں کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے۔ آج تک کوئی اتنی بڑی مزاحمت کی تحریک کامیاب ہو نہیں سکتی سوائے جب تک کہ ان کو سپورٹ حاصل نہ ہو پبلک کی۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو آپ لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ دیکھ لیں۔ جس طریقے سے شہر گرتے چلے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ باقی یہ کہنا کہ ان طالبان اور ان طالبان میں فرق نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ کتنی خون ریزی ہوتی اگر یہ پرانے والے طالبان ہوتے اور یہ بدلے اتارتے سارے، اور جو کچھ کابل میں جس طریقے سے انہوں نے ٹیک اوور کیا، وہ ساری باتیں۔ بات یہ میرے بھائی کہ جتنے یہ بڑے ملک ہیں یہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، ان کو انکلوسیو گورنمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر انکلوسیو گورنمنٹ سے دلچسپی ہوتی، یا ان کو ڈیموکریسی سے دلچسپی ہوتی، یا رجیم کے جو طور طریقے ہوتے ہیں ان سے دلچسپی ہوتی، تو یہ صرف چند سال پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب میں گردنیں اتاری جاتی تھی، ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا؟ ایجپٹ میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے فوجی رجیم لایا گیا، سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، کسی نے اعتراض کیا؟ تو یہ اس قسم کی گفتگو بالکل لغو ہے کہ جی وہ جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے، وہ کریں تو ابھی ان کا ملک ہے، جو وہ کرتے ہیں کرنے دیں۔ آپ جیسے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اس کی بات کریں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، امریکہ اپنی ڈگر پہ قائم رہے گا، افغان اپنے ڈگر پہ چلیں گے۔ بات تو ہمارے انٹرسٹ کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے معاملات کریں کہ جس سے یہاں پر سٹیبلٹی ہو اور یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی منہ دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایمبیسڈر سعید خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مبارک علی صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے تمام تر گفتگو سنی۔ افغانستان کا استحکام پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایشیا اور خاص طور پر OIC کے رکن ممالک کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو چھوڑے انسانوں کی بات کریں۔ وہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کرتے ہیں، جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ہیلپ کی اور مدد کی بات کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے طالبان کو سائڈ پہ رکھ کے افغانوں کی مدد کے لیے کم سے کم ان کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں، جو فائنینشیل سیکشن ہیں، ان کا خاتمہ کریں، غیر معمولی فیصلے کریں، تاکہ افغانستان میں جو بچے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انسان تو انسان ہوتے ہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی آباد ہوں، تو پھر یہ دعویٰ نہ کریں کہ آپ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، آپ چیمپئن ہیں، یا آپ نے اس کے لیے کونسل اور تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ افغانستان کو فی الوقت غیر معمولی فیصلے کی ضرورت ہے، فائنینشیل یعنی مالی معاونت کی اور مدد کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خطہ ایک مرتبہ دوبارہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے سیریس کنسرنز کا اظہار بار بار کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔